یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک میں 700 سال ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی. یہ چار مینار تمہارا ہے, یہ قلعے کو گول گنبد تمہارا ہے, یہ دارالسلام تمہارا ہے, یہ قطب مینار تمہارا ہے, وہ تاج محل کی خوبصورتی تمہاری ہے, ارے سب کچھ تمہارا ہے. جناب دیناکرن صاحب کی جو پارٹی ہے AMMK سے الائنس ہوا ہے, اور تمل ناڈو کے اس اسمبلی کے الیکشن میں MIM پارٹی اس الائنس میں 3 سیٹ پر ان کے ساتھ لڑے گی. ایک وانیمباڑی, ایک کرشنا گری اور ایک سنکراپورم. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس الائنس کا حصہ ہیں. ہم لوگ جوائنٹلی الیکشن کیمپین کریں گے, اور ہماری 12 تاریخ کو چنئی میں YMCA گراؤنڈز پر شام میں ایک پبلک میٹنگ بھی ہوگی. اور آج آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ اس الائنس میں ساتھ ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ تمل ناڈو کی پولیٹکس میں جو ہمیشہ DMK لیڈ الائنس یا ADMK لیڈ الائنس ہوتا ہے, تو ایک تھرڈ آلٹرنیٹو کے طور پر مجھے یقین ہے کہ مسٹر دیناکرن کی لیڈرشپ میں AMMK یا AIMIM اور دوسرے جو پارٹیز اس الائنس میں ہوں گے, ہم لوگ ایک تھرڈ آلٹرنیٹو بن کر تمل ناڈو کی عوام کے پاس جائیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ تمل ناڈو کی جنتا اپنی محبت سے اور اپنی آشیرواد سے جناب دیناکرن صاحب کی پارٹی AMMK کو اور اس الائنس اتنے پارٹیز ہیں ان کو اپنی دعاؤں سے نوازے گی. یہ ہماری ایک کوشش ہوگی. دیناکرن صاحب, میرا ماننا یہ ہے کہ تمل ناڈو میں ان کا بائی الیکشن کی جو وکٹری تھی آر کے پورم سے, اور تمل ناڈو میں آر کے پورم میں ایک بہت ہی پولیٹیکلی پریسٹیجیس سیٹ مانی جاتی, اور جس میں انہوں نے DMK کو بھی ہرایا, ADMK رولنگ پارٹی تھی اس کو بھی انہوں نے شکست دی, اور خود کامیاب ہوئے. اور اچھی میرے خیال سے اگر میں غلط نہ کہوں تو 10,000 ووٹ سے زیادہ ان کو ایک بائی الیکشن میں بہت بڑی کامیابی ہوئی. اور مجھے یقین ہے کہ دیناکرن صاحب ایک پولیٹیکلی شروڈ اور اسٹوڈ پولیٹیشین ہے, اور ان کے ساتھ ہم کو جانے سے یقیناً MIM پارٹی کو بھی, ان کو بھی, اور تمل ناڈو سب سے زیادہ فائدہ تمل ناڈو کے ووٹرز کو ہوگا, کیونکہ وہ لوگ ابھی یہ 2 الائنسز جو ہیں ٹریڈیشنلی DMK ADMK کے, اس سے وہ تنگ آ رہے تھے کہ ان کو ایک آلٹرنیٹو کی ضرورت تھی, اور وہ بہت بڑا اس وہاں پر ایک ویکیوم ہے, اور ہم کوشش کریں گے اس پولیٹیکل ویکیوم کو فل کرنے کی. اور ہاں سوال آپ کا DMK کا, تو اس بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا جب 12 تاریخ کو ہماری تمل ناڈو کی جنتا کو کہ DMK نے کس طرح سے ہم سے پیش آیا, کس طرح سے ہم سے برتاؤ کیا. اس پر میں تفصیل سے بتاؤں گا 12 تاریخ کے دن پبلک میٹنگ میں. دیکھیے 5 سال پہلے بھی ہم لوگ میرے خیال سے 3 یا 4 سیٹ پہ ہی لڑے تھے, تو اس بار بھی ہم ہماری پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں اور AIMIM پارٹی کے جو یہاں سے آبزرور ہے جناب طیب صاحب, اور ہمارے تمل ناڈو کے پریزیڈنٹ جناب وکیل صاحب, جب DMK ہمارے AMMK پارٹی کے لیڈرشپ سے بات کیے, تو اس وقت بھی ہم لوگ صرف یہی 3 سیٹ ہم لوگ ان کو بولے تھے. تو ہم کو یقین ہے کہ اس سے ہمارے لیے پارٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا, اور تمل ناڈو کے دلت, تمل ناڈو کے مسلم مائنورٹی, تمل ناڈو کے جو ویکر سیکشنز ہیں, ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی ایک انڈیپینڈنٹ وائس ہم وہاں پر بنے. اور یقیناً وہاں پر ایک بہت بڑا اسپیس ہے, اور اس اسپیس کو ہم پوری کوشش کریں گے فل کرنے کے لیے, کیونکہ جتنے بھی ٹریڈیشنل جو الائنسز ہو رہے ہیں اس میں کوئی لیڈرشپ بنتی نہیں ہے مائنورٹیز کی خاص طور سے. تو صرف ان کی زبان پر کسی کا B فارم ہوتا, کسی کا A فارم ہوتا. ہماری کوشش ہوگی کہ ایک وائبل طریقے سے ہم لوگ وہاں پر اس ویکیوم کو فل کر سکیں. سر, تمل سیاسی دھڑا آپ کو اچھوت کی طرف بہیو کر رہا ہے؟ نہیں, یہ تو بالکل صحیح ہے کہ بھارت کی پالیٹکس میں
वेरी अनफॉर्चुनेट बात है कि हर कोई ये समझता है कि AIMIM एक अनटचेबल पार्टी है। AIMIM से अगर अलायंस छोड़िए अगर बातचीत भी करेंगे तो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट हमसे भाग जाएगा। और ये ज़्यादातर जो अपने आप को जो पार्टीज जो सेकुलर कहती हैं उनको लगता है। दूसरा ये है कि उनको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है कि स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी का जो यूथ है वो काफ़ी MIM से जुड़ रहा है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके होप्स एस्पिरेशंस उसमें एक चर्निंग है। वो ये चाहता है कि हमारी एक पॉलिटिकल वॉइस हो, हमारी भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो। वो तंग आ चुका है इन सेकुलर पार्टीज को वोट देते देते, और वो इन पार्टीज में जो लीडरशिप है उसको मानने को तैयार नहीं है। तो यकीनन ये MIM पार्टी को एक अनटचेबल के तौर पर ये लोग पेश करते हैं, और उनका आर्गूमेंट ये होता है कि अगर हम AIMIM से बात करेंगे, अलायंस को छोड़ो तो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट भाग जाएगा। ये सेकुलर पार्टीज ये नहीं देख रहे हैं कि भाई आपका वोटर है ही कहाँ आपके पास। स्पेशली मुल्क के बहुत से स्टेट्स में तो वोटर भाग चुका है, उनका जो ट्रेडिशनल वोटर था सेकुलर पार्टीज का वो तो है ही नहीं। तो अब इसीलिए थोड़ा वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं और हमारे को कोशिश करते हैं कि हमसे बातचीत ना हो और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। मगर ये चलता है पॉलिटिक्स में। हम अब मेहनत करेंगे, और अच्छी बात भी हमारे लिए भी, हमारे पार्टी के मेंबर्स के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने बलबूते पर मेहनत करके अपना नाम और मुकाम पैदा करेंगे, और जब वो हो जाएगा तो जब हालात और बदल जाएंगे। सर, हालांकि आपने प्रेस